الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 246 سے شروع کریں گے۔ اچھا، پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اب یہاں سے ایک جنگ کا تذکرہ شروع ہوگا۔ تو اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرگردگی میں فلسطین کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی 12 حکومتیں بنا لی چھوٹی چھوٹی، اور اس کے بعد آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ پھر باہر سے لوگ آئے، لوگوں نے ان کو شکست دی اور ان کو جو ہے اپنا کسی نے غلام بنا لیا، کسی کو مارا، کسی کو کچھ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، جو اس وقت کے نبی تھے ان لوگوں نے یہ کہا اس وقت کے نبی کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کریں تاکہ اس کی جو ہے نا لیڈرشپ میں ہم لوگ لڑ سکیں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ 3 خلافتیں جو ہے وہ متفقن علیہ ہیں۔ سب سے پہلی حضرت طالوت کی، دوسری حضرت داؤد کی، تیسری حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک اسرائیل کی ریاست بنی یا خلافت بنی اور ایک یہودا کی خلافت بنی۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ جو حضرت طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا۔ اذ قالوا لنبی لہم، تو انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔ اس وقت کے جو نبی تھے ان کا نام سیمیول بتایا جاتا ہے، جو تورات میں بھی آتا ہے سیمیول، وہ جو ہے نا بتایا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے جو 12 جو حکومتیں جو لوگ تھے بچے کچے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ اچھا، ایک بات پہلے بھی ہو چکی ہے، پھر اس کی طرف توجہ دلائیں کہ حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ایسا کوئی وقت نہیں رہا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء نہ رہے ہوں، یعنی ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں نبی موجود رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ لیڈر مقرر کریں تاکہ ہم جنہوں نے ہمیں مارا ہے، جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے ہم پہ اتنا ظلم کیا، ہم ان سے جنگ کریں۔ تو اس وقت نبی نے ان کو کہا قالا، انہوں نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ایسا تو نہیں ہوگا یا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرض کرتے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو ہے نا اجازت مل گئی اور اب تم پہ جنگ جو ہے وہ فرض ہوگی، اب جاؤ اور لڑو، اور پھر تم لوگ جنگ نہ کرو۔ کیونکہ جوش و خروش ایک چیز ہوتی ہے، انسان کے اوپر جب حالات نہ ہوں وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور جب انسان پر حالات آ جائیں تو پھر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو جنگ و جدال کا معاملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری قربانیاں درپیش ہوتی ہیں، ضرورت بھی ہوتی ہے ان کی۔ قالو، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے، یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، پھر انہوں نے ریزن دیا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا، اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھر سے نکالا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا اس وقت بھی کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جن لوگوں کو مار دیا جاتا تھا وہ تو مر جاتے تھے، تو جو ان کا بچا ہوا، جو ان کے بچے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو پھر باندیا اور غلام بنا لیا جاتا تھا، اور جو مال ہوتا تھا وہ مال غنیمت، ہم لوگ مال غنیمت کہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جنگ کا سامان ہوتا تھا وہ سب لے لیتے تھے۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، جنگ ان پہ فرض کر دی گئی، تولوا، پھر گئے، پیٹ پھیر دی، الا قلیلا منہم، مگر ان کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رستے میں انسان کوئی بھی کام کرنا شروع کرتا ہے، جو جنگ ہوتی ہے وہ ایکسٹریم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب بھی کوئی کام کرنا شروع ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ چھلنیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ اسٹرینرز نہیں ہوتے جسے ہم لوگ چائے وغیرہ چھانتے ہیں، وہ اسٹرینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ہم نکلتے ہیں نا، کوئی بھی کام، یہاں پر تو جنگ کا ذکر ہوتا ہے، تو نا وہ اسٹرینر جو ہوتے ہیں نا اس سے لوگ چھننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرض کی جنگ، اللہ تعالیٰ نے کہا لو جی ٹھیک ہے اب آپ نکلو، آپ کہتے ہو آپ نے جنگ کرنی ہے، تو ساتھ ہی جو لوگ تھے نا وہ اسٹرینرز لگنے شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی پہلی جو ہے نا وہ لوگوں نے کہا ہو یہ تو واقعی فرض ہو گئی ہے۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سوائے چند ایک لوگوں کے
باقیوں نے پیٹھ پھیر دی. اور یہی اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جنگ کا حکم دیا تھا، آگے بات آئے گی، تو جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کہا کہ ٹھیک ہے تم پہ بھی فرض ہوگی، تو آیت نمبر 216 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پہ جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. تو یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے نا، تو اسے اپنی نیت اور اپنا اندر بڑا پکا اور صاف کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز اور کہ یہ اندر جو اپنا اندر اور اپنی نیت جو پاک اور صاف جو ہے نا، وہ آن دا اسپاٹ نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے شروع سے محنت کرنی پڑی ہوتی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو شروع سے دین کے سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو شروع سے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا رب کون ہے، اور میں یہاں پر کیا کرنا چاہتا ہوں. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. وقال لهم نبیہم، تو ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم الطالوت ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا، یعنی سپہ سالار مقرر کر دیا ہے. تورات میں طالوت کا نام آیا ہے ساؤل، اور طالوت کا جو لفظی مطلب بتایا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا تلنگا، ذرا جسے والا آدمی، جو بڑا وہ ہو اسٹرانگ بندہ ہو. قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو مل گئی ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا جائے. ونحن احق بالملک من، ونحن احق بالملک من، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. اب یہ معاملہ بھی ہم دیکھیں کہ جب ہم دین کا کام شروع کرتے ہیں نا، کہیں پر بھی ہوتا ہے، تو شروع میں سب مل بیٹھ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی ہمیں کرنا چاہیے. اب وہ جیسے ہی سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، تو وہاں سے پھوٹ پڑتی ہے. ایک کہتا ہے میرے طریقے سے کرو، دوسرا کہتا ہے میرے طریقے سے کرو، تیسرا کہتا ہے میرے طریقے سے کرو. اچھا جا، اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ پرابلم کیا آتی ہے کہ ہمارا لیڈر کون بنے، یا اس جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا. اور اس پہ بھی سارے آگے پیش یہاں پہ بھی ایک اور جھگڑا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ پہلے جب جنگ فرض ہوئی تو ان کو مسئلہ پڑ گیا. اب جب دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان پر طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تو دوسرا مسئلہ پڑ گیا. اور انہوں نے ریزن کیا دی، یہ بڑی ضروری ہے چیز ہمیں سمجھنی. انہوں نے ریزن کیا دی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یعنی یہ جو طالوت ہیں انہیں تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. یعنی کہ ہم زیادہ امیر، ہم لوگ جو ہے وہ معاملات چلانے والے بزنس مین بلا بلا یا جو بھی ہوتے ہیں، ہمارے اوپر ایک ایسے بندے کو بنا دیا جائے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے. اب یہاں پر ہم یہ چیز دیکھیں کہ آج بھی، یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے تقریباً آج سے 3,000-4,000-5,000 سال پہلے کی، شاید چلیں ہم 3,000 کر لیتے ہیں. 3,000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی لوگوں کی یہی سوچ تھی کہ معیار پیسہ ہے. یعنی کہ نبی جس کا اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ معیار کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، علم جو ہے نا وہ گیا بھاڑ میں، یا وہ گیا تیل لینے، معیار پیسہ ہونا چاہیے. اور آج آپ بھی دیکھیں، یعنی کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی لوگ صاحب عزت اسے ہی سمجھتے ہیں جس کے پاس فار سم ریزن پیسہ ہو. پیسہ ہونے کے بھی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں برکت دے، لیکن یہ ایک معاملہ جو ہے نا یہ شروع سے بڑا خراب. بٹ آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. اب جب انہوں نے یہ ریزننگ دینی شروع کی نا، تو جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اب جو مرضی کہتے رہو، یہ اب تمہارا اختیار نہیں ہے، جو مرضی بونگیاں مارو، جو مرضی فضول قسم کی باتیں کرو، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈیسیجن ہے. اور دوسری بات ہمارے لیے یہ بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کس چیز سے نوازنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی پوزیشن دی ہے تو ہمیں اسے حسد نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو ہمیں اسے حسد نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا کام کر سکتے ہیں. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ تعالیٰ نے اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چنا ہے طالوت علیہ السلام کو، اس کی اللہ تعالیٰ نے دو ریزننگ بیان کی. ایک یہ کہ وہ جو ہے قداور ہیں، مضبوط ہیں، بڑے جسم کے مالک ہیں. دوسری چیز کہ ان کے پاس امور جنگ کی واقفیت ہے، ان کے پاس علم ہے، وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رتبہ دے، اللہ چاہے جس کو چاہے عزت دے. ہم نے ہر کسی کے رتبے کی عزت کرنی ہے، ہم نے ہر کسی کی عزت کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے. آگے جو وہ بندہ کرتا ہے وہ اس کا کام. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت سمائی والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا عطا کرنا ہے. وقال لهم نبیہم، اب جب یہ والے معاملے تھوڑے سے سمجھ میں آ گئے تو پھر وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے، اس وقت کے نبی نے ان سے کہا، ان آیات ملکہ، یہ آیت طالوت علیہ السلام کی جو بادشاہی ہے ان کی آیت کہتے ہیں نشانی کو، ان کی نشانی ایک یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت، کہ تمہیں تابوت مل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا وہ تمہیں مل جائے گا. فیہ سکینۃ، اس میں تمہارے لیے سکینت ہوگی، تسکین کا سامان ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور جو ترک کر دیا، جو چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی، یعنی جو ان کے تبرکات تھے اور جو ان کی مزید چیزیں تھیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گی. تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتوں کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، یا وہ فرشتوں کی تحویل میں. تو یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ ایک لکڑی کا بڑا صندوق تھا جس میں حضرت بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے تبرکات رکھے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ جب ان کی لڑائیاں ہوئیں تو جو لوگ آئے تھے جنہوں نے ان کو شکست دی اور ان کو جو ہے وہ غلام اور باندیا بنایا یا مارا پیٹا، وہ ان سے وہ جو ہے صندوق بھی چوری کر کے لے گئے. اب جب یہ صندوق ان سے چوری ہو گیا تو یہ ان کی مورال جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا، ان کے حوصلے جو ہے بالکل پست ہو گئے. یعنی کہ ان کے لیے تو بہت بڑی چیز تھی، ان کے پورے اسے کہتے ہیں نا وہ انبیاء کے اور وہ سارے جو تھے وہ تبرکات تھے، تو ان کے مورال بڑے ڈاؤن ہو گئے. تو اب یہ جوش میں بہت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ واپس لینا ہے، ہمیں جو ہے ان سے جنگ کرنی ہے. انہوں نے وہ سے کہتے ہیں نا کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں ہماری جو بھی بچی کچی عزت تھی وہ بھی انہوں نے جو ہے نا خراب کر دی. اب دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ مصیبت، وہ لوگ جنہوں نے ان کو مارا تھا وہ یہ تابوت جو لے گئے تھے ان سے، ان کے لیے وہ تابوت مصیبت بن گئی. اب وہ تابوت کو جہاں پر بھی رکھتے وہاں پر جو ہے نا بیماریاں پڑ جاتی، وبائیں پھوٹ جاتی، طاعون کی بیماری پھیل جاتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا ہم نے اپنے سر کو مصیبت ہی مول لے لیا، یہ تو بڑا ہی منحوس قسم کا تابوت ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس تابوت کو رکھا ایک گدھے کے اوپر اور ایک چھکڑے کے اوپر، یا ایک جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں وہ جو بھی جانور کے اوپر رکھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا نکال دیا اپنی جگہ سے. اس نے کہا جاؤ جہاں بھی جاتے ہو جاؤ، ہمارا تو پیچھا چھوٹے سے. اور وہ جانور یا وہ چھکڑا یا وہ بیلوں کو جو ہے نا وہ جو انہوں نے کیا تھا وہ چلتے 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 بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور فرشتوں کی رہنمائی میں ہوا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو. اب اس کے بعد اب جنگ کا حال شروع ہو رہا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے. لے جی پہلی چھنی ہو گئی تھی لوگوں نے، پہلی چھنی ہو گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو ہے جنگ تم پہ فرض کر دی گئی، لوگ پھر گئے. دوسری چھلنی جب حضرت طالوت کو بنایا سپہ سالار، اس میں سے بھی بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ اصلیت واقع ہوگی. اب تیسری جب حضرت داؤد چلے اپنے لشکر کو لے کر، قال، انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، لو جی جو آپ لوگ بچ گئے ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی آزمائش کرے گا. آزمائش کس سے کرے گا؟ ایک دریا سے. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دریائے اردن تھا. ایک چیز اور ہماری سمجھ میں یہاں پہ آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتا ہے تو اس کے رستے میں مشکلیں آئیں گی ہی آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس شخص کو آزماتا رہے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی چھوٹی کبھی بڑی. یہ آزمائش صرف آزمائش کے طور پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ آزمائش اس انسان کو اس جو وہ کام کر رہا ہے اس میں پکا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، شعر مجھے عموماً یاد نہیں رہتے ہیں اس لیے میں شعر نہیں سناؤں گا، کہ بعد یہ مخالف سے نہ گھبرا، یہ اڑتی ہے تجھے اڑانے کے لیے اونچا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو نا یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو ہمیں جو ہماری پوزیشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، الا یہ کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ افیکٹو نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. کیونکہ بلا وجہ کی ضد بھی اچھی بات نہیں ہے نا. ہم اپنی، کیونکہ جب بلا وجہ کی ضد ہوگی تو مطلب اب ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اب اس میں میری پرسنالٹی، میری عناد، میری ضد آ گئی ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا. اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت خالص رکھنی ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا ہے، اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہنا ہے کہ میرا کہیں معاملہ ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا، میری نیت خراب تو نہیں ہو رہی. جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں انہیں جوڑ کے رکھنا ہے.
یہ بڑا ضروری ہے. ہم لوگ جو ہے نا اپنے تئیں اپنے جو نا اس میں آ کے ایک کیا اسے کہتے ہیں اپنے ایگزام میں آ کے نا ہم لوگ کہتے ہیں نہیں مانتا تو نہ مانے, مجھے کون سے جو ہے نا وہ راشن ڈال کے دیتا ہے. نہیں, ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے. ہم لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں کر رہے. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بہرحال اب یہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت طالوت نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا اب ایک دریا سے. فمن شرب منہ, اگر کسی نے اس سے پانی پیا, فلیس منی, تو وہ ہمارے ساتھی نہیں ہوگا. فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی, تو جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. پھر اس کے بعد ایک کنڈیشن انہوں نے لگا دی, الا, مگر, من اغترف غرفۃ بیدہ, سوائے اس کے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی. اگر کوئی چلو بھر پانی پی لے گا تھوڑا سا تو وہ پرابلم نہیں ہے, لیکن پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے. اب دیکھیں گے ہم, آپ اس کی مثال میں عموماً یوں دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولتے ہی ہمیں بڑی بھوک وہ لگتی ہے, پیاس لگی ہوتی ہے, بھوک لگی ہوتی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھاتے پیتے کچھ نہیں لیکن پانی پی لیتے ہیں, اور اتنا پانی نہیں پیتے ہیں کہ پانی پی کہتے ہیں واپس ہو گئی, اب تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہے. بہرحال یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ان میں سے پانی نہیں پیا جائے گا, یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے. لیکن ہوا کیا, فشربوا, انہوں نے اس میں سے پیٹ بھر کے پانی پی, جی بھر کے پانی پی لیا. دیکھیں آزمائشیں جب آتی ہیں نا تو اس میں بہت سارے لوگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور ہمارے لیے یہاں پہ سمجھنی بہت ضروری ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش میں ناکام ہو جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ, پلٹنے کا دروازہ, معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. آپ ایک بار ناکام ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, 2 بار ناکام ہوئے, 3 بار, آپ 1000 بار ناکام ہوں, آپ 1000 بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے ہمیں معاف کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا غفور اور کتنا رحیم ہے, لمٹ لیس. بہرحال انہوں نے پانی پی لیا, جی بھر کے پانی پی لیا. الا قلیلا منہم, مگر اس میں سے بھی ایک قلیل تعداد کے علاوہ. دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے ہوتے ہیں تھوڑے رہ جاتے ہیں, اتنے سارے ہوتے ہیں تھوڑے رہ جاتے ہیں. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ساتھی تھے, قالو, تو انہوں نے کہا, یعنی جنہوں نے پانی پیا تھا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لے جی یہاں پہ ایک اور معاملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کا کام نہیں لے گا. جو شخص اپنی نیت خراب کر لے گا, نیت اس کی صاف نہیں رہے گی, اللہ تعالیٰ اسے کہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے سلیکٹ بھی ہو جائے, آگے جا کے وہ فیل ہو جائے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو, میں جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے عزت بخشے, تو اس کو اپنی نیت خالص رکھنی پڑے گی, اپنے اندر سے میں مارنی پڑے گی, اپنا ویژن ٹنل کی بجائے وائڈ کرنا پڑے گا, لوگوں کو جوڑ کے رکھنا پڑے گا. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے تو پی لیا تھا پانی, اب جب پہنچے وہاں پر نافرمانی کر لی تھی تو انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں ڈھال ہیں, آج تو نہیں لڑ سکتے, یہ جو ہے نا اتنا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جالوت جس کا نام گلایت آتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑا ہی گرانڈیل قسم کا, بڑا ہی جو ہے نا وہ جوان قسم کا آدمی تھا, بڑا جوان سے مراد ہے کہ مضبوط قسم کا آدمی تھا, اور اس نے ذرا بختر پہنی ہوئی تھی, اور وہ ایسی تھی کہ اس کا پورا جسم اس میں چھپا ہوا تھا, صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں, یا ایک آنکھ ہے, 2 بار آنکھیں تو دونوں ہی نظر آ رہی ہوں گی. اب اتنا بڑا انسان دیکھ کر بھی وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا اب اس سے کون لڑے گا, یہ تو پہلی اتنا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اب جب وہ ایسے دل ہار رہے تھے, وہ کر رہے تھے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والے جب ہوتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے. تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, اللہ اکبر, تو کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت معیار بیان کیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے آپ کی نظر کہاں پر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے, کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے, میری اس تمام چیزوں کا اجر میرے رب نے مجھے دینا ہے. تو انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ بھئی آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے. دوسرا ہم لوگ ان کو یعنی کہ ری انٹرپریٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں
تو ہمارے پاس اسباب، ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں کہ جو بھی ہم دنیاوی اسباب جمع کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی اسباب ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام ہیں جو انسان نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں لیتا وہ کام۔ تو ہمارے لیے یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے بغیر ہمیں کسی بھی فیلڈ میں فتح نہیں مل سکتی، ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی ان کو یہ بتا رہے کہ دیکھو ہمت کرو، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تم لوگ کو فتح دینے والا ہے۔ واللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں میں، برز سے مراد ہوتی ہے آمنے سامنے ہونا، تو جب وہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مومنین تھے وہی بچ گئے تھے نا، اتنے سارے ہوتے تو جو بچے تھے وہ مومنین تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دعا مانگی، قالوا، انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ لے جی ایک اور اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ دین کا کام کرنا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ آزمائشیں آئیں گی، لوگ چھوڑ کے جائیں گے، نئے لوگ بھی آئیں گے، دنیاوی اسباب بھی کم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی رستہ بھی نہ نظر آئے، ہو سکتا ہے ہمیں ایک مقام پہ آ کے بالکل ہمارے سامنے ہر چیز بلاک ہو جائے، ہمت نہیں ہارنی، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رستے بنانے والا ہے۔ قال ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تعالیٰ ڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ ہم جو تیرے لیے کر رہے ہیں وہ چاہے میدان جنگ ہو یہاں، لیکن ہم جو تیرے لیے کر رہے ہیں وہ خاص، تو ہمارے قدم جما دے تاکہ ہم لوگ بہتر سے بہتر طریقے سے، یعنی صبر کے بعد بہتر سے بہتر طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا وہ دنیا کا کام کر سکیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے۔ وہاں پر تو ان کے سامنے کافر تھے، لیکن اگر ہم جنرل دیکھیں تو ہماری مدد، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے جو ہمارے سامنے پرابلمز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو ہم سے پار نہیں ہو رہی ہیں چیزیں۔ جیسے ابھی ہوا نا کہ ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلم فیونرل ہوم بنائیں گے، ہم لوگ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دن 100 بندہ جمع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہمارے لیے کتنی خیر برآمد کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سبب بنا سکتا ہے، کسی انسان کو سبب بنا سکتا ہے، کسی چیز کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تلقین بھی ہوگی اہل ایمان کے لیے کہ دعا جو ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ تلقین بھی ہو گئی کہ دنیاوی اسباب گو کہ آپ کے پاس ہوں لیکن توکل آپ کا اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوا، فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے دشمن کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ قصہ بھی بڑا وہ ہے سمجھنے والا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے وہ نبی اور بادشاہ گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، اور ان کے دو بیٹے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ گڈریے تھے، شیپرڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ اپنی جہاں بکریاں وغیرہ جو ہے وہ چرایا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک غلیل ٹائپ چیز ہوتی تھی، گوپیا اسے کہتے ہیں، غلیل ٹائپ چیز ہوتی تھی، اور وہ اس کو یوز کرتے تھے کہ جب ان کی بکریوں پر کوئی جنگلی جانور حملہ کر دیتا تھا تو وہ اس غلیل کے ذریعے ایسا نشانہ مارتے تھے کہ اس جانور کو جو ہے نا یا مار دیتے تھے یا جبڑا توڑ دیتے تھے یا جو بھی کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ نکل آئے کہیں پہ، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ جاری ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو میرے لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں اور دشمن جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، اور جالوت جو ہے وہ بار بار للکار رہا ہے کہ کوئی باہر اور کوئی آ نہیں رہا سامنے۔ تو حضرت داؤد آگے بڑھے اور انہوں نے کمانڈر سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں اور میں جو ہے نا اس کو دیکھتا ہوں۔ ان کی غیرت جو ہے نا بڑے جوش میں آئی، تو حضرت داؤد کو اجازت مل گئی۔ حضرت داؤد نے کیا کیا کہ وہ پتھر اٹھائے جو وہاں پر تھے اور اپنے غلیل میں انہوں نے ڈالے، اور جو اس کی آنکھیں تھیں نا نشانہ لیا پرفیکٹ وہاں کا، اور گھما کے جب انہوں نے مارا تو وہ پتھر سیدھا گیا اس کی آنکھ پہ لگا، آنکھ سے کرتے کرتے اس کے بھیجے میں پہنچا اور بندہ وہیں مر گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا لشکر، اتنا پتہ نہیں اس کے پاس کیا کیا تھا، لوگ اس کے مقابلے میں آتے ہوئے ڈر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے کام لیا جو ایک گڈریا تھا، اور ایک سکل نے پورا معاملہ بدل دیا۔ تو یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی کہ ہم لوگوں نے کوشش کرتے رہنا ہے، اور کوئی ایک ایسا مقام، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ وجہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے جو بھی مسائل ہمارے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حل ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ،
وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی حضرت داؤد کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا. اس معاملے کے بعد جب یہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. تو حضرت داؤد جو ہے ان کو مل گئی، وہ بن گئے داماد بن گئے طالوت علیہ السلام کے، اور اس طرح ان کو بادشاہت مل گئی، اور ان کے بعد وراثت جو ہے انبیاء کی وراثت یا نبی ہونے کی وراثت بھی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. لیکن یہ ایک اور اصول ہمارے سامنے آ گیا. ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، یا جو ہو رہا ہے یہ میرے ہونے سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چن لیا ہے وہ کام کرنے کے لیے. اسی طرح جو فسادی بھی ہوتے ہیں انہیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہے نا میں یہ فساد پیدا کر دوں گا اور میں وہ فساد پیدا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دیتا ہے کہ جو مفسد ہوتے ہیں ان کا خاتمہ انہی میں سے نکل کے کوئی انسان کر دیتا ہے. جب بھی اس دنیا میں فرعون آئے گا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موسیٰ کو کھڑا کر دے گا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن حق ہے. اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ہدایت اور رہنمائی نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شرط پھر وہی ہے کہ انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے اور انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ یہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہم لوگ سمجھیں گے. دیکھیں ایک ہے تفریق بین الرسل. تفریق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق کریں، کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں. ایک ہے تفضیل بین الرسل، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت کس کو حاصل. دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء جو ہے وہ نبوت کے درجے پر فائز. اس کو ایک بڑے اچھے مثال سے ہمارے استاد نے سمجھایا. انہوں نے کہا جیسے اس دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں سب کے پریزیڈنٹ ہیں. اب پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ ہی ہے، وہ چاہے پاکستان کا ہو، وہ چاہے انڈیا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، وہ چاہے اور کسی بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ. لیکن یہ دنیا کے جتنے پریزیڈنٹ ہیں ان میں سب سے اسٹرانگ کون ہے؟ تو ہم نام نہیں لیتے ان میں سے سب سے اسٹرانگ کون ہے. تو اس میں جو بھی سب سے اسٹرانگ ہوگا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی فضیلت ان پہ سب سے زیادہ ہے. تو یہی چیز سمجھنے کے لیے نا، یعنی کہ دنیاوی معاملہ یہ سمجھنے کے لیے مثال دی میں نے. تو یہی چیز آپ سمجھ لیں کہ انبیاء سارے ہیں، لیکن جب فضیلت کی بات آتی ہے تو سب کے پاس جزوی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر لے گیا ہے، لیکن کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. یہ بات پکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کسی اعتبار سے بڑھا بھی دیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزات دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اٹسیلف ایک معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے اس میں گود میں جو ہے کلام کرنا ایک معجزہ تھا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی روح قدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے. یعنی کہ جو یہودیوں کے آپس میں جنگیں ہوئیں، 12 حکومتیں بنائی تھیں نا، آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہودیوں اور نصرانیوں کے آپس میں جنگیں ہوئیں. اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک کنٹری، وہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے جو یورپ پہ حملہ کر دیا. ایک کنٹری نے، میں نام نہیں لے رہا کچھ بھی، یہودیوں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصرانیوں میں جو ہے وہ فرقے بنتے.
آج جیسے مسلمانوں میں بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ جو کہتا ہے میرا جو نہیں مانے گا وہ فلانا دوسرا ہے، ڈھمانا دوسرا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نہ جھگڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا۔ اچھا یہاں پہ ہمارے لیے چاہے ایک چیز اور سمجھنی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں ایک ہے علماء کے درمیان علمی اختلاف کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ہاتھ کہاں پر باندھوں، میں رفع یدین کروں یا نہ کروں، میں آمین اونچی بولوں یا نہ بولوں، یہ ہے علمی اختلاف۔ یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس سے کوئی نعوذ باللہ ایمان سے یا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اختلاف اگر کوئی یہ کر دے کہ اسلام میں نمازیں 5 ہے کہ 3 ہیں، اب یہ علمی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قسم کا اختلاف کرے گا تو اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، حج انسان پر فرض ہے یا نہیں ہے، یا حج جو ہے وہ اسلام کا رکن بھی ہے یا نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صرف اسی وقت کے لیے تھے یا ہمیشہ کے لیے ہیں، یا رسولوں کی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو علمی اختلافات نہیں ہیں، یہ اسلام اور کفر کے اختلافات۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب واضح تعلیمات آ چکی اس کے بعد اگر کوئی ایسے کفر کے اختلافات کرے گا تو پھر ان میں سے کوئی ایمان والا ہوگا اور کوئی کافر ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ حکمت پہ مبنی ہے۔ ہمیں سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئے تو جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ زندگی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو لے لیا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رتبہ دیا ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ اسی لیے یہ جو آزمائش ہے دنیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کے راستے بھی کھلے رکھے ہیں، برائیوں کے راستے بھی کھلے رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شیطان ہے وہ ہمیں فورس نہیں کر سکتا کچھ بھی برا کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے اندر آئے گا، میرا دماغ جو ہے نا وہ میرے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں۔ شیطان ایسا نہیں کرتا۔ شیطان ورغلاتا ہے، اس کے پاس پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے پاس پورا ایک ایکشن پلان ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ورغلاتا ہے اور انسان اپنی مرضی سے برائی کرتا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر انسان پلٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، تو لیکن اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو ہم آج کی بات اپنی جو ہے وہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، تو آیت الکرسی اٹ سیلف جو ہے وہ ذرا ایکسپلینیٹری مان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے لیے قرآن جو ہے وہ نور ہدایت ہے، جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال انشاءاللہ نور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔